الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ آپ کے سامنے آج ایک انتہائی اہم پروگرام کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ اس سے قبل کہ آج کا پروگرام ہم شروع کریں، آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور آخر میں یہ اور گزارش کرتا چلوں ایک مرتبہ آپ سے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں بہت اہم جو ہے وہ میسج ہے۔ آئیے ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے پاکستان کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ پاکستان، یہ ہمارا ملک کہ جس کو ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کے نام پر بنایا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام کے نام پر دنیا میں 2 ملک قائم کیے گئے ہیں، 2 ریاستیں اوپر تعمیر کی گئی ہیں، ایک ریاست مدینہ اور ایک پاکستان۔ آج اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کل پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم ترین دن ہے۔ جی ہاں ناظرین، کل کا دن پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے آپ لوگ جا رہے ہیں۔ آپ لوگ جا رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے کہاں لے کر جانا ہے یا پاکستان کو ہم نے یہاں لے کر جانا ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے ناظرین کرام۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کل الیکشن کا دن ہے اور کل کا دن حق کے رائے دہی استعمال کرنے کا یعنی ووٹ کا کاسٹ کرنے کا دن ہے۔ بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ اسلام میں ووٹ کا تصور کیا ہے، اسلام میں ووٹ کی حیثیت کیا ہے۔ ناظرین کرام، ووٹ انگلش کا لفظ ہے، عربی میں اس کو انتخاب کہتے ہیں اور اردو میں اس کو نمائندہ چننا یا حق کے رائے دہی استعمال کرنا، یہ 3 اس کے معنی ہے 3 زبانوں میں۔ اب ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ناظرین کرام، ووٹ کی شرعی حیثیت اسلام میں شہادت کی ہے، گواہی دینا۔ اور گواہی کا مطلب کیا ہے کہ یعنی مشاہدے کم کر کے میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ کسی چیز کے بارے میں کہ وہ برحق چیز ہے، میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں۔ تو ووٹ کاسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، جس کے نام پر جس کے ٹھپا لگا رہے ہیں، تو آپ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ، یہ شخص، یہ حق ہے اور اس ملک کے لیے یہ ترقی کا باعث بنے گا۔ ناظرین کرام، ووٹ کی بڑی اہمیت ہے اور اس بات کے قطع نظر کہ آپ کسی کو بھی ووٹ دیں، کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیں، میں صرف اسلام کا میسج آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ ووٹ گواہی، اور گواہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ بقرہ، آئیے پڑھتے ہیں، آیت نمبر 283 283، پارہ نمبر 3 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور مت چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جس نے چھپایا گواہی کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ بے شک اس کے دل نے بڑا گناہ کیا، اس کے دل میں بڑا گناہ ہے۔ ناظرین کرام، گواہی کو چھپانا گناہ کبیرہ میں سے گناہ ہے، بڑا گناہ قرآن نے اس کو جو ہے تعبیر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ گواہ کو جہاں گواہی دینے کے لیے طلب کیا جائے، یعنی گواہ کو اگر کسی گواہی دینے کے لیے طلب کیا جا رہا ہے تو لازم ہے اس کے لیے کہ گواہی دینے کے لیے ضرور جائے۔ اور گواہی دینا، سچی گواہی دینا، اگر آپ نے جھوٹی گواہی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے گا۔ تو گواہی دینا اسلام میں کتنی اس کی گواہی کی اہمیت ہے کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور جو ہے احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی اس کی اہمیت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں، کہ سب سے بڑے گناہ کے بارے میں؟
گناہ کون کون سے ہیں؟ تو تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ ہمیں بڑے گناہوں کے بارے میں بتائیے کہ ہم ان گناہوں سے رک جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، لیکن تیسرے گناہ کے بارے میں بتانے سے قبل آپ نے فوراً پہلو تبدیل کیا، آپ نے پہلو بدلے اور آپ بیٹھ گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، اس جملے کو آپ بار بار دہراتے رہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے، آپ چپ ہو جاتے، لیکن آپ اس بات کو بار بار دہراتے رہے۔ کون سی بات؟ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ تو جھوٹی گواہی دینے کی وعید کتنی سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کو بیان فرمایا۔ اور آپ کے ایک صحابی جو آپ کے انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ جب کسی کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ جا کے گواہی دے۔ اب اگر آپ نے سچی گواہی دی تو اللہ آپ سے خوش ہے، اور اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے اگر جھوٹی گواہی دی تو جھوٹی گواہی دینے سے جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہیں اس کے آپ نقصان کا باعث سبب بن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو آپ جو ہے وہ مول لے رہے ہیں۔ کیا آپ اور ہم میں سے کوئی یہ چاہ سکتا ہے، یہ گمان کر سکتا ہے، یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی ناراضگی کو مول لے؟ نہیں، کبھی نہیں چاہیں گے۔ تو ناظرین کرام، بس یہ میں آپ کو چھوٹا سا ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ کل پاکستان کی قسمت کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، ووٹ کے ذریعے سے۔ ووٹ دینا، شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے۔ اب آپ یہ سوچ سمجھ کر دیجئے گا کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ اس کی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ اقتدار میں اگر آ گیا تو وہ پاکستان کے لیے، اس اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے ترقی کا باعث بنے گا۔ یہ سوچ کر دیجئے گا، خدا را نکل جائیے قومیت سے، نکل جائیے لسانیت سے، بغیر کسی رنگ و نسل کے، بغیر کسی ذات کے، بغیر کسی زبان کے، بغیر کسی مذہبی تفرقات کے، کل پاکستانی ہو کر یہ سوچ کر کہ ہمارا ایک ووٹ پاکستان کی ترقی کا بھی باعث سبب بن سکتا ہے اور پاکستان کی تنزلی کا بھی سبب بن سکتا ہے، تو آپ یہ عہد کر لیجئے کہ ہم نے ووٹ دینا ہے، اور ایسے شخص کو ووٹ دینا ہے جو سب سے پہلے اسلام سے وفادار ہو، اور اس کے بعد اس ملک کے پاکستان سے وفادار ہو کہ جو اسلام کی ترقی کا بھی باعث بنے اور پاکستان کی ترقی کا بھی باعث بنے۔ تو ایسے شخص کو آپ ووٹ دیجئے گا۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتا دوں گواہی کی، ووٹ کی حیثیت میں آپ کو بتاؤں کہ ووٹ کی حیثیت کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یزید نے آپ سے کیا مانگا تھا؟ یزید نے آپ سے ووٹ ہی تو مانگا تھا کہ آپ مجھے ووٹ دے دیجئے تاکہ میں حاکم بن جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے قول سے بھی، یزید کے فعل سے بھی واقف تھے۔ آپ یہ جانتے تھے کہ یہ شخص کیسا ہے، آپ نے ووٹ نہیں دیا، آپ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا، آپ نے اس کی مخالفت کی، اور یہاں تک مخالفت کی کہ آپ نے اپنے تمام جو صاحبزادے تھے، آپ نے اپنے تمام صاحبزادوں کی گردن تک کٹا دی، اپنی گردن کٹا دی، اپنا سر دے دیا، لیکن اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، یعنی اپنا ووٹ اس کو نہیں دیا، اور رہتی دنیا تک بتا دیا کہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے جب بھی آپ کو بلایا جائے تو آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ آپ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یزید آپ کو معاذ اللہ شہید کر سکتا ہے، آپ نے اس کو ووٹ نہیں دیا، آپ نے اس کو اپنا جو ہے آپ نے اس کو اپنا ہاتھ نہیں دیا، آپ نے اپنا سر کٹا دیا،
لیکن رہتی دنیا تک یہ پیغام مسلمانوں کو دے گئے کہ کبھی ایسا وقت آئے تو آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے۔ تو ناظرین کرام، بھول جائیے ذاتی دشمنیاں، بھول جائیے ذاتی رنجشیں۔ آپ صرف اس کو سوچئے کہ میں ایسا شخص جو میرا مخالف بھی ہے، لیکن اگر وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، وہ سچا ہے، وہ اسلام پر جو ہے اسلام کے لیے اچھا ہے، پاکستان کے لیے اچھا ہے، اس کو قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، آپ ایسے شخص کو ووٹ دیجئے۔ خدا را اپنے ووٹ کو، اپنی شہادت کو چند روپوں کے عوض نہ فروخت کیجیے۔ ہم لوگ بیچتے ہیں اپنی گواہی کو۔ یاد کیجیے، اگر آپ نے گواہی جھوٹی گواہی دی تو بروز قیامت اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ووٹ دیتے ہوئے ایک دفعہ اپنا محاسبہ ضرور کیجیے، اپنے اندر جھانکیے اور یہ سوچیے کہ ہمارا ووٹ ہی پاکستان کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا جب ووٹ دیں، ایسے شخص کو ووٹ دیں، ایسے شخص کو ووٹ دیں جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے لیے بھی جو ہے وہ اچھا ہے اور ملک پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے۔ ہم پورے سال ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ تو آپ جب ووٹ ڈالنے جائیں تو دیکھ لیجئے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ووٹ اچھے انسان کو دیجئے، ووٹ سچے انسان کو دیجئے، کل کا دن ہے، اور نکلیے ووٹ ضرور دیجئے۔ ناظرین اکرام، کچھ فیکٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں کہ الیکشن 2024 پاکستان کی کل آبادی 25 کروڑ کے قریب لگ بھگ پہنچ چکی ہے۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کل ووٹروں کی تعداد کتنی ہے؟ پاکستان میں کل جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد 12 کروڑ 69,80,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان کی کل آبادی کتنی ہے؟ 25 کروڑ ہے، اور تعداد ووٹرز کی کتنی ہے؟ 12 کروڑ 69,80,000 کے قریب ہے، یعنی یہ آدھی آبادی کے قریب ہے، آدھی آبادی کے قریب ہے۔ تو آیا جب آپ یہ ووٹ ڈال رہے ہوں گے، جو 12 کروڑ کے قریب یہ ووٹرز جب ووٹ ڈالیں گے، تو یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ 25 کروڑ پاکستانیوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے اگر کوئی غلط اقدام اٹھا لیا، کسی غلط آدمی کو ووٹ دے دیا کہ جو بعد میں آ کر پاکستان کی تنزلی کا باعث بنا، پاکستان کی خرابی کا باعث بنا، تو بروز قیامت 25 کروڑ پاکستانیوں کا حساب آپ نے دینا ہوگا، کیونکہ آپ نے کیوں غلط آدمی کو ووٹ دیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ تعداد آج 12 کروڑ کے قریب ہے، 2018 میں یہ تعداد 10 کروڑ کے قریب تھی، تقریباً 2 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے۔ تو آپ 12 کروڑ ان پاکستانی 25 کروڑ پاکستانیوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ خدا را بھول جائیے، چھوڑ دیجئے یہ روایتی سیاست کا، یہ کہ ہم کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری زبان کیا ہے۔ ہمارے اس آج کے پاکستان کو لوگوں نے جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ مٹھی بند تمام پاکستانی ایک ہیں، لیکن آج کے سیاست دانوں نے ہمیں لسانیت پہ بانٹ دیا۔ کوئی اپنے آپ کو مہاجر کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو سندھی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو پنجابی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو پختون کہہ رہا ہے۔ نکل جائیے لسانی اکائیوں سے، مسلمان بنیے، پاکستانی بنیے اور پاکستانی کا سوچیے۔ اس شخص کو ووٹ دیجئے جو پاکستان کے لیے اچھا ہو، پاکستان کو جو ہے آگے لے جانے کے لیے ترقی کا باعث بنے۔ اور جب ووٹ جانے لگے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اے اللہ، ہم خود کوشش کر کے، غور و فکر کر کے ایسے شخص کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے اچھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ہمارے گمان کے مطابق چلا کہ اس کی جو خرابیاں ہوں اس کو ختم فرما اور اس کو پاکستان کے لیے اچھا بنا۔ ہم تجھ پر توکل کر کے یہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں کہ یہ شخص پاکستان کے لیے اچھا ہے، پاکستان کے لیے اچھا ہے۔ اور خدا را اپنے ووٹ کو نہ بیچیے، اپنے ووٹ کو نہ بیچیے۔ کل آپ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور ضرور ووٹ ڈالیے گا۔ جو لوگ ووٹ نہیں ڈالتے تو یاد رکھیے کہ وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ووٹ ضرور کاسٹ کیجئے گا، تمام لوگ گھروں سے نکلیں، ووٹ ڈالیں اور پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کریں اور پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کریں۔ بس آخر میں یہی جو ہے درخواست ہے کہ میرا چینل نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپ میں شیئر کیجئے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ اس پاکستان کو اسلام کا اور امن کا گہوارہ بنا، اس پاکستان میں اچھے حکمران عطا فرما، اور ان پاکستان میں رہنے بسنے والوں کو اپنے انا کے بتوں کو توڑ کر پاکستان کی ترقی کے لیے ایک مٹھی بننے کی ہمیں توفیق بنا، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔